امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 10، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والے منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 9، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نور سے شادی کر لیتے ہیں، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھی ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتے، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 8، کوٹوکان۔ یہ سیریز کارتال کی پیروی کرتی ہے، جو ایک سابق پولیس آفیسر ہے جو نائٹ کلب کے سیکیورٹی مینیجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب وہ کئی سالوں سے دور رہنے کے بعد اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو کارتال مافیا کی گرفت سے بچنے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد ہی کارتال کے راستے سابق پولیس اہلکار دو بچوں کے ساتھ نائٹ کلب کا مالک بن جاتا ہے اور مافیا لیڈر کی بیٹی نازان، جو اپنی منگیتر کی جیل سے نکلنے کی رہائی کا انتظار کر رہی ہے، دوبارہ ملتے ہیں۔ تمام تر موت، دھوکہ دہی اور خطرات کے باوجود ہمارے ہیروز بھیڑیوں کے اس اڈے میں زندہ رہنے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا سیکھ رہے ہیں اور تمام مشکلات کے خلاف محبت کرنا سیکھیں گے۔ نمبر 7، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشد کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشد کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشد پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشد کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع طور پر بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 6، ہدوتسو سیودا۔ ہدوتسو سیودا خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، کارادوت۔ زحل اردم ایک خاتون ہے جو ذاتی ترقی کے ماہر کے طور پر اپنے کریئر کے عروج پر ہے۔ اس نے محبت اور رشتوں کے مشورے دے کر کامیابی حاصل کی ہے، تاہم وہ گھر میں بالکل مختلف زندگی گزارتی ہے جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد اس نے خود کو اپنے والد اور 3 بہنوں کے لیے وقف کر دیا۔ برسوں کی تنہائی کے بعد وہ اپنی اسسٹنٹ آئلم کے ذریعے تائفون سے ملتی ہے اور اس رشتے کی خاطر اسے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے والد چیتن کی مخالفت کرے گی اور محبت اور دل کی ٹوٹنے سے بھرے سفر کا آغاز کرے گی۔ نمبر 4، یلان۔
میلیکے جو بے قصور ہے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلیکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے میلیکے ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے جسے وہ برسوں سے اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ ضمیر والا سب سے زیادہ وفادار ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ نمبر 3، یابانی۔ یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتی ہے جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا سامنا نہیں کرتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہوتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 2، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 1، قزلجک شربتی۔ قزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قزلجک شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیولجم سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک غیر متوقع پریگنینسی دعا کی زندگی کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی 2 خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔